إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم۔ میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کی مجلس ہے، اور قرآن کریم اللہ رب العزت کی وہ کتاب ہے کہ جو غیر مخلوق ہے۔ آپ کو جو چیز بھی نظر آتی ہے وہ مخلوق ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، زمین اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، حیوانات، نباتات، جمادات، جو کچھ بھی، سورج، چاند، ستارے، سب مخلوق ہیں۔ لیکن ایک ایسی کتاب ہے ہمارے پاس جس کو ہم مخلوق نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے۔ قرآن کریم کیا ہے؟ کلام اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلام۔ اس قرآن کریم کے 30 پاروں میں جو کلام ہے وہ اللہ رب العزت سے صادر ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح اس کی کوئی صفت بھی مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ قرآن کریم گویا ایسی کتاب ہے جس کو ہم غیر مخلوق کہہ سکتے ہیں، باقی ہر چیز نظر آنے والی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ میرے بھائیو، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دلواتے ہیں۔ دیکھیں، لوگوں کو اپنے بچوں کے بارے میں مستقبل کی فکر ہوتی ہے، یہ کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے۔ ہم اس کو دنیاوی تعلیمات دلواتے ہیں۔ بچہ ہمارا ڈپلومے حاصل کرتا ہے، انگریزی یا دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، کس لیے؟ روزگار کے لیے، پیٹ پالنے کے لیے۔ لیکن دین کا طالب علم جو ہے، جو اللہ رب العزت کی کتاب کو حفظ کرتا ہے، پھر اس کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے بچے کیسے خوبصورت پڑھ رہے تھے، ان کی قرأت جو ہے، تلاوت ہمارے دلوں میں اتر رہی تھی۔ تجوید سے قرآن کریم پڑھنا یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ کو یہ نصیب نہیں ہوا کہ آپ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ، تلفظ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکتے، تو اپنے بچوں کو اس میدان میں لائیں، ان کو قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں۔ پھر قرآن کریم کا صرف سادہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا ترجمہ پڑھانا، قرآن کریم کا مفہوم سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ بچے بڑی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کے والد گرامی وہ بڑے قابل احترام ہیں، جنہوں نے دنیا کی پرواہ نہیں کی۔ یہ نہیں سوچا کہ میرا بچہ کیسے کمائے گا، گھر کیسے چلائے گا، بلکہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ جو قرآن کریم کے لیے وقف ہو جاتا ہے، قرآن کریم کو حفظ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، پھر آگے لوگوں تک پہنچاتا ہے، جو اللہ کے دین کا، قرآن کا بن جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے۔ کوئی شخص سنا ہے آپ نے کہ حافظ قرآن بھوکا دنیا سے چلا گیا ہو؟ اللہ رب العزت ذرائع پیدا کر دیتے ہیں، اس کے ذرائع آمدن وہ نیک اور صالح ہوتے ہیں، وہ حرام سے بچ کر حلال کی روزی کھاتا ہے،
اور اللہ کے دین کو، قرآن کریم کی تعلیم کو لوگوں میں عام کرتا ہے۔ یہ بچے بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت پڑھا انہوں نے، تجوید کے ساتھ پڑھا ہے۔ ایسے پڑھنے کا حق ادا ہوتا ہے قرآن کریم کا جب یوں قرآن کریم پڑھا جائے۔ تو میں اپنے دینی طالب علموں کو بھی کہا کرتا ہوں کہ تمہارے ماں باپ میرے نزدیک تو بڑے خوش نصیب ہیں جنہوں نے آپ کو، بچوں کو دین سیکھنے کے لیے دینی مدرسوں میں بھیجا ہے اور خود روزگار کی مشقتیں حاصل کر رہے ہیں۔ بڑے خوش قسمت ہیں وہ والدین جنہوں نے اللہ کے دین کے پاسبانی کو اپنی زندگی کا مشن بنایا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ موسیقی کی مجلسیں قائم کرتے ہیں جن میں خرافات ہوتی ہیں، رسومات ہوتی ہیں۔ شادی بیاہ کی مجلسوں میں مہندی آ رہی ہے، مہندی جا رہی ہے، ہندوؤں کی رسمیں ادا ہوتی ہیں۔ قرآن کی مجلس وہ مجلس ہے جس کو اللہ رب العزت کے فرشتے اٹینڈ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں، وہ ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں جن میں اللہ کی کتاب پڑھی جا رہی ہو، اللہ کے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، اور آپ جیسے خوش قسمت لوگ اللہ کے قرآن کو سن رہے ہوں اور پھر اپنے ذہنوں کو آمادہ کر رہے ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہی تعلیم دلوائیں گے جو اللہ کی کتاب پر مشتمل ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کا حفظ کر لینا اس بات کی دلیل ہے یہ قرآن اللہ رب العزت کی کلام ہے۔ آپ نے کبھی سوچا دنیا میں کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جس کو بچے حفظ کرتے ہوں؟ پھر ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کے بچے قرآن کریم کے 30 پارے یہ اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو حفظ کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کا اعجاز دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے نابالغ قرآن کریم کے 30 پارے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے بھی آسان ہے، اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو کوئی چاہے تو اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان ہے۔ اللہ کا دین مشکل نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑے بڑے علماء ہی دین کو سمجھ سکتے ہیں، اور علماء کہلانے والوں نے امام پکڑے ہوئے ہیں نبی پاک کے بعد کہ وہ دین کو زیادہ سمجھتے ہیں، حالانکہ دین اسلام آسان دین ہے۔ ان الدین یسر، نبی پاک نے فرمایا اللہ کا دین آسان ہے۔ جیسے ائمہ اربعہ سے پہلے لوگ مسلمان قرآن کریم کو سمجھتے تھے، اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، آج بھی قرآن کریم کو سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم میدان میں آئیں، قرآن کریم کو، اللہ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیو، یہ قرآن کی مجلسیں، اسلام کی مجلسیں، یہ اللہ کی مجلسیں ہیں۔ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں ہمیں ایسی مجلس مل جائے جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، معصوم سے بچے قرآن پڑھ رہے ہوں اور ہم سن رہے ہوں۔ جب ایسی مجلس ان کو ملتی ہے تو اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے ایسی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اس کا احاطہ کر لیتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قرآن کو سنتے ہیں، پھر فارغ ہو کر عرش والے رب کے ہاں جا کر ڈائری پہنچاتے ہیں کہ اللہ فلاں علاقے میں، فلاں جگہ پر، فلاں مسجد میں، فلاں مرکز میں تیرے بندے تیرا قرآن سن رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن سنا رہے تھے، اور تیرے بندے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ قرآن کریم کو سن رہے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے، فقط غفرت لہم۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ایسی مجلسوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ شادی بیاہ کے موقع پر آپے سے باہر نہ ہوں، بلکہ ہمیشہ اپنی دنیاوی مجلسوں میں، شادی بیاہ کی مجلسوں میں بھی اللہ کے دین کو سامنے رکھ کر ہمیں ایسی مجلسیں قائم کرنی چاہیے۔ ایسی مجلسیں جن میں موسیقی ہوتی ہے، گلوکاری ہوتی ہے، اداکاری ہوتی ہے، ایسی مجلسیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ وہ مجلسیں پسند ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کے قرآن کو پڑھا جا رہا ہو اور قرآن کو سنا جا رہا ہو، لوگ عہد کر رہے ہوں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کی تعلیم دلوائیں گے،
ایسی مجلسیں عرش والے رب کے ہاں بڑی پیاری ہیں، بڑی محبوب ہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری عرش والے رب نے لی ہوئی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، انجیل بھی اللہ رب العزت نے اتاری تھی، لیکن ان کی حفاظت کی ذمہ داری عرش والے رب نے نہیں لی؟ کیوں؟ دیکھیں، جس کتاب کو اللہ رب العزت نے قیامت تک باقی رکھنا تھا اس کے بارے میں فرما دیا۔ عرش والے رب فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ قرآن جو نصیحت نامہ ہے، اس کو ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ لوگ آئے، تعریفیں کرنے کی کوششیں کرتے رہے، بدلنے کی کوششیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے۔ وقت کے حفاظ نے، وقت کے قاریوں نے، علماء نے ان کی اس گویا غلط بیانی کا پردہ چاک کر دیا۔ قرآن کریم جیسے آج سے 1400 سال سے زیادہ عرصہ پہلے نازل ہوا تھا، حرف بحرف آج بھی ویسے محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ تورات کو اللہ رب العزت نے کینسل کر دیا، انجیل کو کینسل کر دیا، زبور کو۔ کیوں؟ وہ قیامت تک رہنے والی کتابیں نہیں تھیں، عرش والے رب کے ہاں وہ ایک وقت کے لیے اتاری گئی تھی۔ ایک نبی آتا، دوسرے کے آنے پر اس کتاب کی تعلیم کو منسوخ کر دیا جاتا، لیکن قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو ہمیشہ قیامت تک باقی ہے۔ لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور اجر حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت اس لیے فرماتے ہیں اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اے دنیا میں بسنے والو، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو پائیدار راستے پر چلاتی ہے، پائیدار دین سکھلاتی ہے، ایسے دین کی رہنمائی کرتی ہے جو دین دنیا میں بھی کامیابی کا باعث بنتا ہے، اور قیامت کو یہی دین، یہی قرآن اپنے ماننے والوں، اس پر عمل کرنے والوں کے لیے سفارشی بن جائے گا اور یہ نظریہ نجات بن جائے گا۔ تو میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے، تورات انجیل کو اللہ نے قیامت تک باقی نہیں رکھنا تھا۔ یہودی اگرچہ ضد کر رہے ہیں کہ تورات قیامت تک ہے، انجیل قیامت تک ہے، لیکن اور وہ قیامت تک باقی رکھنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیتے۔ نہیں، قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے رہتی دنیا تک باقی رکھنا ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی عرش والے رب نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی ورقہ بدل نہیں سکتا، ورقے کی سطر نہیں بدل سکتی، سطر کا کوئی لفظ نہیں بدل سکتا، لفظ کا کوئی حرف نہیں بدل سکتا، نقطے تک بھی اس میں تحریف اور ترمیم نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیو، یہ کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، اہل اسلام کو ہمیں چاہیے ہم اس کی قدر کریں۔ قدر کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم کی طرف لائیں۔ جو بچہ قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں فرشتہ صفت بچہ ہوتا ہے۔ اس بچے کے کیا کہنے جو اللہ کے قرآن کو حفظ کیے ہوئے ہے، اپنے سینے میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ تو قرآن کریم کی طرف اپنے بچوں کو لگانا، خود بھی عمل کرنا۔ قرآن کریم یہ کتاب عمل کے لیے اتاری گئی ہے۔ آج کل ہم نے دیکھا کئی قرآن حفظ کرنے والے نماز تک نہیں پڑھتے، حالانکہ قرآن کا حفظ کرنا کافی نہیں ہے، یہ رمضان کے مہینے میں سنا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب اتاری گئی ہے۔ کیوں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ گائیڈ کرنے والی کتاب ہے۔ اپنی زندگی میں اس کتاب کو مشعل راہ بنا کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کتاب فوت ہونے والوں کو بیلٹی کرنے کے لیے نہیں اتاری گئی، عمل نہ کرے، زندگی بھر میں نماز کی طرف آئی نہ، اور جب وہ فوت ہو جائے تو قرآن خوانی شروع کر دے۔ کیا قرآن اس لیے نازل ہوا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ہماری زندگی میں رہنما ہے۔ ہم جو بھی کام کریں، دنیا کا ہو، دین کا ہو، شادی کا ہو، غمی کا ہو، اس میں ہمیں چاہیے ہم اللہ کے قرآن کی ہدایات کو اپنائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی جو تعلیم امت کے سامنے پیش کی ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈال لیں۔
تو کیا آپ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں گے؟ لانا چاہیے، مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کے قرآن کو نہیں سیکھیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پر نہیں لگائیں گے تو غیر مسلموں نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے۔ تو ان مدرسوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو بھیجیں، ان کی دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام کریں۔ میرے بھائیوں، آج کل کیا ہے، ہمارے والدین کو جب بچہ ہوش سنبھالتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے، ہم اس کی دنیا کی فکر کرتے ہیں، دین کی فکر نہیں کرتے۔ ماں چھوٹے بچے کی انگلی پکڑتی ہے، صبح سکول میں جا کر چھوڑ کر آتی ہے، چھٹی پر اس کو پھر واپس لاتی ہے، اتنا اہتمام دنیا کے لیے۔ میرے بھائیوں، کبھی ہم نے سوچا کہ ہم نے بچوں کو جہنم سے بھی بچانا ہے، خود بھی جہنم سے بچنا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ اعلان عرش والے رب کا ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں ہے۔ عرش والا رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو، تم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھ کے اللہ رسول کو اپنا بنایا ہے، اب اپنی زندگی، دنیا کی زندگی میں کوشش کرو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی، اور اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، بچیوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ عرش والے رب کا اعلان، اور ہم سوئے رہیں، غفلت کی زندگی گزاریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم قرآن والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، قرآن کریم کو اللہ رب العزت کی کتاب مانتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس قرآن کی حفاظت جو ہے وہ اپنے بچوں کے ذمے لگائیں، قرآن حفظ کروائیں۔ وہ قرآن سادہ نہ پڑھیں، تلفظ کے ساتھ، تجویز کے ساتھ قرآن پڑھیں تو بچہ خوبصورت تلاوت کرتا ہے۔ ان بچوں کو آپ نے دیکھا، ماشاءاللہ دل خوش ہو رہا تھا، ایسی عمدہ تلاوت کر رہے تھے۔ تو آپ کو بھی شوق پیدا ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھائیں، تجویز کے ساتھ قرآن سکھلائیں۔ میدان میں آئیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ قرآن نے کام آنا ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کا سرمایہ، رزق، یہ روزگار، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ نبی پاک کی مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، انسان فوت ہو جاتا ہے تو جب اس کو دفن کرتے ہیں اس کے رشتہ دار بھی واپس آ جاتے ہیں، جو سامان ساتھ لے گئے ہیں، چارپائی، چادر وغیرہ، وہ بھی واپس جانے مرنے والے کا عمل اس کے ساتھ جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کی ہو، اس کے مطابق زندگی گزاری ہو، شادیوں غمیوں کو قرآن کے مطابق سر انجام دیا ہو، یہ اس کا عمل اس کی قبر میں ساتھ دیتا ہے، قبر کے لیے قبر میں روشنی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ قرآن اپنانے والوں کا سفارشی بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن پر عمل کرنا یہ اصل مقصد ہے قرآن کے نزول کا۔ قرآن کریم رسم ادا کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن کریم عمل کے لیے، اسے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ اپنی زندگی میں قرآن کریم کو سمجھیں۔ دیکھیں کتنی بے نصیبی کی بات ہے کہ ہم سب کچھ سیکھتے ہیں، ان پڑھ لوگ جو ہیں، کوئی اس کے بچے کا باہر گیا ہوا ہے، لیٹر آ جائے، خود نہیں پڑھ سکتا تو کسی سے پڑھواتا ہے، غور سے سنتا ہے، میرے رشتہ دار نے، عزیز نے کیا لکھا ہے، کیا وہ سکون آرام میں ہے یا کسی مشقت میں ہے، کیا مطالبہ ہے، کان لگا کر دل و دماغ کو حاضر کر کے خط ہم سنتے ہیں اپنے رشتہ دار کا، لیکن اللہ کی کتاب یہ اللہ کا خط ہے، اللہ کا پیغام ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، قرآن کریم کے 30 پارے موجود ہیں، لیکن کیا ہم کوشش کرتے ہیں اس کو سیکھنے کی، کہ ہم قرآن کو سیکھیں، دیکھیں اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے، کیا میسیج دیا ہے، اللہ رب العزت ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں، کن چیزوں سے روک رہے ہیں۔ یہ بڑی بے نصیبی کی بات ہے کہ قرآن گھر میں پڑھا ہو، ساری زندگی گزر جائے، ہم سیکھنے کی کوشش نہ کریں۔ میرے بھائیو، اس کا سیکھنا باعث نجات ہے۔ سیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ عقیدہ صحیح کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یہ قرآن کریم سے حاصل ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مبارک حدیث ہے، آپ نے فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں کے بڑے اختلافات ہوں گے، بڑے فرقے ہوں گے، بڑا انتشار ہوگا،
کوئی کدھر کھینچے گا کوئی کدھر کھینچے گا، لیکن محمد فرق بین الناس، اگر تم نے حق کو جاننا ہے، صحیح راستے کو سمجھنا ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیں، یہی حق راستہ ہے۔ امتیوں کے پیچھے چل کر زندگی گزارنے کا حکم عرش والے رب نے نہیں دیا۔ ہم تو بباغ دہل کہتے ہیں، آج ہم نے اماموں کی پیروی اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے امام پکڑنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن کریم میں کہاں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہو میں نبی کو چھوڑ کر اماموں کی پیروی کر لو؟ نبی کی پیروی کا حکم قرآن کریم میں جا بجا آپ کو ملے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں زندگی گزارنی ہے، اور مکی مدنی سرکار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنی ہے۔ اللہ رب العزت و قرآن کریم میں اپنے نبی کی اتباع کا حکم دیتے ہیں۔ پھر کیا نبی پاک نے حکم دیا کہ مجھے چھوڑ کر اماموں کی پیروی اختیار کر لینا، اپنے پیر پکڑ لینا، اپنے مرشد بنا لینا؟ اللہ کے پیغمبر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میری امت کے لوگوں کو پیشوا بنا لو؟ اللہ کے پیغمبر نے حکم نہیں دیا۔ کیا اماموں نے حکم دیا ہے کہ ہماری پیروی کرو؟ یہ بھی نہیں ہے۔ امام تو اپنی پیروی سے روکتے رہے ہیں، اپنے نام پر مذہب بنا کر امت میں انتشار پیدا کرنے سے منع کر کے گئے۔ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کی باتیں، ان کے اقوال پیش کریں، تو امتیوں کی پیروی کرنا، اماموں کے راستوں کو پکڑنا، اس کا حکم نہ عرش والے رب نے دیا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، نہ اماموں نے اس کا حکم دیا ہے۔ ہم تو ویسے بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حساب لیں گے، کیسے؟ ایک طرف قرآن ہوگا، ایک طرف محمد رسول اللہ کا فرمان ہوگا۔ تو میرے بھی امت کو متحد کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف آ جائیں، نبی پاک کے فرمان کی طرف آ جائیں، اپنے برائے ہوئے مذہبوں کو چھوڑ کر نبی پاک کی پیروی کرنے میں امت کا اتحاد ہے، امت کا اتفاق ہے۔ کتاب و سنت ایسی دو چیزیں ہیں جیسے کوئی اختلاف کر سکتا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں، اپنی امت کو وصیت فرما رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، صرف مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر بھی، دکان پر، اسمبلی میں، دفتروں میں، ہر جگہ پر اللہ کے قرآن کو، نبی پاک کے فرمان کو مضبوطی سے تھامو گے، ان کی پیروی میں زندگی گزارو گے، باقی سب کو چھوڑنا گوارا کرو گے، لیکن اللہ رسول کے کلام کو نہیں چھوڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن اور نبی پاک کی سنت، آپ کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، یہ دو چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ میرے بھائیو، ہم انتشار سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں۔ اللہ کا قرآن اتنی معظم شرف والی کتاب ہے کہ اور کوئی کتاب آپ پڑھیں اس کے ایک حرف کی 10 نیکیاں نہیں ملتی، حتیٰ کہ حدیث پاک بھی پڑھیں تو وہاں یہ وعدہ نہیں ہے کہ ایک حرف کی 10 نیکیاں ملے گی، لیکن قرآن کریم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سارے الفاظ اللہ رب العزت سے صادر ہوئے ہیں، کسی اور سے نہیں۔ تو میرے بھائیو، قرآن کریم اتنی سعادت والی کتاب ہے، اس کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں اس کے عمل نامے میں لکھ دیتے ہیں، 2 حرف پڑھیں 20 نیکیاں، 3 حرف پڑھیں 30 نیکیاں۔ قرآن پڑھتے جائیں اور اپنے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے جائیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے، قیامت کا دن ہوگا قرآن حفظ کرنے والے یہ معصوم سے بچے، جبکہ اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے والے ہوں۔ جیسے میں نے کہا، قرآن صرف حفظ نہیں کرنا، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے قرآن کا مفہوم، اس کے مطالب، اس کے معنی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا یہ حافظ قرآن کو کہا جائے گا، جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا اور قرآن پڑھتا جا، جہاں تیرے قرآن کا آخری لفظ ہوگا والناس، وہاں تیری آخری منزل ہوگی جنت میں۔ میرے بھائیوں، قرآن کو حفظ کرنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہی قیامت کے دن نجات کا باعث ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرما دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم،
قرآن ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم پر عمل پیرا ہونا جو ہے یہ پائیدار راستہ ہے کہ کتاب و سنت کے راستے کو اختیار کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال بیان کی ہے۔ نبی پاک کی دعوت کیا تھی؟ قرآن کریم اور نبی پاک کی سنت طیبہ، یہ آپ کی دعوت تھی۔ ان پر عمل کرنے کی دعوت آپ زندگی بھر دیتے رہے۔ فرمایا میری مثال، نبی پاک نے فرمایا نبی پاک نے فرمایا میرے بھائیو سوچیں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے نبی پاک کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے صرف نام کے لیے، اور اتباع امتیوں کی کرتے ہیں۔ میرا فلاں پیر ہے، میرا فلاں مرشد ہے۔ میرے بھائیو تمہارے رب نے، خالق نے نبی پاک کو مرشد پکڑ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے۔ جو اللہ کا بھیجا ہوا مرشد ہے، جو اللہ کا بھیجا ہوا پیر پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیر تب ہوگی جب ہم نبی پاک کے نقش قدم پر چلیں گے۔ آپ نے فرمایا ماسالی کا ماسال رجل بنا بیتن، نبی پاک نے فرمایا میری مثال ایسے، نبی پاک مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے، مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری مثال اس آدمی کی طرح ہے جو مکان بناتا ہے، پھر مکان کو مکمل کرنے کے بعد اس میں دعوت کا انتظام کرتا ہے، پھر کسی شخص کو دعوت پر بلانے کے لیے بھیج دیتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو بلاؤ، میرا مکان دیکھیں اور دعوت میں شامل ہوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں عرش والے رب نے بھی تمہارے لیے جنت کے محل بنائے ہیں، جنت کی کوٹھیاں تیار کی ہیں۔ ہم دنیا کی کوٹھیوں کو پر فخر کرتے ہیں، لیکن دنیا کی کوٹھیاں اینٹ گارے کی بنی ہوئی، اور چند سالوں بعد اس میں کلر پیدا ہو جاتا ہے، آئے دن اس کو درست کرنے میں رہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو مہمان خانے جنت کے محل بنائے ہیں، وہ اینٹوں کے نہیں، وہ گارے کے نہیں، وہ سیمنٹ کے نہیں، وہ سونے چاندی کے ہیں۔ سونے چاندی کی اینٹوں سے اللہ نے تمہارے مہمان خانے جنت کے محل استوار کیے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ نے سبحانہ و تعالی اپنے نیک بندوں کے لیے جو قرآن کی تعلیم کو مشعل راہ بناتے ہیں، صرف نماز میں نہیں، دنیا کے ہر کام میں قرآن سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور نبی پاک کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے نیکی کے راستے پر چلنے والے بندوں کے لیے جنت کے محل بنائے ہیں جو سونے چاندی کے ہیں، ان میں ہر قسم کی نعمت تیار کی ہے۔ ایسی نعمتیں نبی پاک فرما کر گئے ہیں، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خاطر علی قلب بشر۔ اللہ رب العزت نے نیک بندوں کے لیے جو قرآن پر عمل کر کے زندگی گزارتے ہیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی زندگی عمل کی ہے، صرف دعوے کی نہیں، ان کے لیے جنت میں ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ کس کا فرمان ہے؟ پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ایسی نعمتیں کہ دنیا میں تم نے آنکھوں سے دیکھی تک نہیں ہیں، کانوں سے سنی نہیں ہیں، دل میں ان کا خیال بھی نہیں آ سکتا، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ وہ تو وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا یہ نعمتیں کیسی عظیم الشان ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جنت کی کوٹھیاں بنائیں، محل استوار کیے، دعوت کے انتظامات کیے، اور مجھے تمہیں بلانے کے لیے بھیج دیا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ لوگوں کو دعوت دو، وہ جنت کا سامان کریں، جنت کا راستہ پکڑیں اور جنت میں آنے کی محنت کریں۔ لہذا نبی پاک نے فرمایا، حدیث پاک ہے، فرمایا جو شخص میری پیروی کرے گا، دیکھیں نبی پاک کی پیروی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے امتیوں کو امام بنایا ہوا ہے، ہم اماموں کے خلاف نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، دین کے رہنما ہیں، انہیں دین سکھایا ہے، لیکن پیروی کے لائق صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ فرمایا جو میری پیروی کرے گا، نبی پاک نے فرمایا میرے راستے پر چلے گا، ناک کی سید میرے پیچھے چلے گا، وہ جنت میں بھی پہنچ جائے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف بھی حاصل کر لے گا۔ اور جس نے کہا اے نبی پاک آپ جائیں، میں اپنا امام پکڑ کر جنت میں آ جاؤں گا،
اپنا پیر پکڑ کر جنت میں آ جاؤں گا، وہ جنت کے راستے سے اکھڑ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، جس کی پیروی سے جنت ملتا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی اتباع کی اتنی اہمیت ہے، اور نبی پاک کی اتباع ہمیں متحد بنا سکتی ہے۔ قرآن کو لیں، نبی پاک کی سیرت، اور یہ دین مکمل ہے، ناقص نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے مکمل دین چھوڑا ہے، مکمل، ہر دن زندگی کے ہر شعبے میں یہ اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینے تشریف لے گئے، ہجرت کر گئے، اور اپنی ہجرت کے 10ویں سال حجۃ الوداع آخری حج کرنے کے لیے مکے میں تشریف لائے۔ میدان عرفات میں پہنچے تو میدان عرفات میں نبی پاک کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے، 80 دن پہلے، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ عرش والا رب اعلان کرتا ہے، نبی پاک پر وحی نازل کرتا ہے، نبی پاک ہم تک پہنچاتے ہیں کہ دنیا کے لوگوں، اللہ کا دین آج مکمل ہو چکا ہے، اس میں ترمیموں کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں یہ رہنمائی کرتا ہے۔ آپ اس کو پڑھ کر تو دیکھیں، اسلام کیا ہے؟ حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ کے حقوق ادا کرنا، اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا، اللہ رب العزت کی عبادت میں شرک سے بچ کر زندگی بسر کرنا، رب کی بندگی میں شرک کی گندگی نہ ملانا، یہ ہے اصل عقیدہ جس پر چل کر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی عبادت میں زندگی گزاری جائے اور نبی پاک کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے۔ ہم نے عبادت کیسے کرنی ہے، اللہ کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں، جیسے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ یہ اسلام مکمل ہے، اس میں حقوق اللہ کی تفصیل بھی موجود ہے، حقوق العباد کی تفصیل بھی موجود ہے۔ ماں باپ کے حقوق، استاد کے حقوق، رائی رعیت کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، بیوہ عورتوں کے حقوق، بیوہ یتیم بچوں کے حقوق، مسافروں کے حقوق، مہمانوں کے حقوق۔ آپ دین کو پڑھیں تو صحیح، اگر قرآن حدیث کی کتاب پوری پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو کسی حدیث کی کتاب کی شروع میں فہرست پڑھ کر دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دین اسلام زندگی کا ہر شعبے میں کامل و مکمل ہے۔ لہذا ایسے دین کے ہوتے ہوئے ہم غیروں کی طرف جائیں، ہمارے حکمران کافروں کی نکالی کریں، 5 سال حکومت کرے اور اسلام کا نام بھی نہ لیں، کسی بدبختی کی بات۔ اللہ کی کتاب نجات دہندہ، دنیا آخرت کی کامیابیوں کا باعث بننے والا قرآن حکمرانوں کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو نافذ نہ کریں، کسی بد نصیبی کی بات۔ حکمران کا یہ فرض ہے بس نماز پڑھ لے، مسلمانوں کے حکمران کا فرض ہے وہ قرآن کے نظام کو عوام پر چلائے، نبی پاک کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرے، اس کو نافذ کرے۔ نہ حکمران قرآن کی طرف آتے ہیں، نہ عوام اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، لمبے چوڑے وقتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس دنیا میں دنیا کے لیے نہیں آئے بلکہ جنت کے محل ان میں داخلے کا گویا ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے آئے۔ اور کلمہ پڑھ لینا یہی کافی نہیں ہے۔ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے مسلمان، نماز میں سویا رہتا ہے، فجر کی نماز میں آپ دیکھیں کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا، مسلمان ہیں فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس زندگی میں آپ مشقت اٹھائیں گے تو آگے آرام پائیں گے، اور آپ دنیا میں آرام پرست بن گئے تو اگلے آرام، اگلی خوشحالیاں نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہاں اللہ کی عبادت کے لیے محنت کریں، نمازوں میں پابندی کریں، جماعت سے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھر میں اسلام نافذ کر دیں۔ قیامت کے دن مجھ سے آپ جو بیٹھے ہیں میرے بھائی حضرات، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ نے پاکستان میں اسلام نافذ کیوں نہیں کیا، یہ کام اسلام آباد میں رہنے والوں کا ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ ہم ملک کے سربراہ نہیں ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر کا پریزیڈنٹ ہے، اپنے گھر کا پرائم منسٹر ہے، اپنے گھر کا وزیر اعظم ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اسلام چالو کر دیں، ہمارے گھروں میں بے نماز نہ ہو، ہمارے بچے نماز کی پابندی کرنے والے ہوں، بچیاں نماز کی پابندی کرنے والی ہوں، پردے کا اہتمام کرنے والی ہوں،
جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم اپنے گھر کی چار دیواری میں در و دیوار میں اسلام کو نافذ کر دیں، ہمارے بس میں ہے۔ ہمارے گھروں میں سیکولر حکمرانوں کی نہیں چلتی، ہماری چلتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کے نہیں ہے، اور ہمیں نجات کی ضرورت ہے۔ اور قرآن کے وعدے بالکل اٹل ہیں۔ اس زندگی کا اینڈ ہونا ہے، خاتمہ ہونا ہے، یہ دنیا ختم ہوگی، آخرت کی زندگی آئے گی۔ لہذا انسان جب فوت ہوتا ہے دنیا سے اس کا آخری دن ہوتا ہے اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے۔ موت پر انسان کا خاتمہ نہیں ہو جاتا۔ قبر آخری آرام گاہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمارے جاہل مسلمان، جاہل نوجوان قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اسلام کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ماں باپ فوت ہو جائے تو قبر پر تختی لگا دیتے ہیں، آخری آرام گاہ۔ یہ آخری آرام گاہ، یہاں تو ابتدا ہوتی ہے زندگی کی، یہاں سے حساب کتاب شروع ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسے لفظ لکھنا ہی مناسب نہیں ہے۔ مسلمان کی آخرت جو ہے، مسلمان کے اوپر پورا یقین ہوتا ہے۔ بالآخرۃ ہم یوقنون، ہمارے بچوں نے پڑھ کر سنایا ہے۔ ایمان والے وہ ہیں جو آخرت کی زندگی کو یقینی بنا کر اس کے مطابق محنت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری، میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں پر اسلام نافذ کر دیں، خود بھی اسلام کو اپنا لیں، نمازوں میں خود بھی حاضر ہوں، بچوں کو لے کر آئیں، گھر میں کوئی بے نماز نہ رہے، بچیوں کو پردے کا حکم دیں۔ یہ پردے کا حکم مولوی کی بات نہیں ہے، عرش والے رب کی بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ عرش والا رب اعلان کرتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اے نبی، حکم دے دیں اپنی بیویوں کو۔ نبی پاک کی پاک بیویاں ہماری یہ قابل احترام مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، قرآن کہتا ہے نبی پاک کی پاک بیویاں امت کی ماؤں کے قائم مقام ہیں، ان کا احترام کرنا ہے، احترام سے نام لینا ہے۔ نبی پاک کی بیویاں اور ہم ان کے گستاخی کریں، بے ادبی کریں، سوچنا چاہیے مسلمان کو۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، میرے پاک نبی کی بیویاں اے ایمان والو قیامت تک آنے والے تمہاری ماؤں کی طرح ہیں، یا قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں۔ فرمایا اے نبی، اپنی بیویوں کو بھی آرڈر دے دو، اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دو۔ قرآن کریم نے کہا اپنی بیٹیوں کو، نبی پاک کی بیٹیاں تھیں، ایک نہیں، بنات کا لفظ جمع کا صیغہ ہے۔ نبی پاک کی 4 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ وہاں اپنی بیٹیوں کو بھی حکم دے دو۔ وَالنِّسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی مسلمان کہلانے والی کلمہ پڑھنے والی عورتوں کو بھی حکم دے دیں جب گھروں سے باہر نکلیں تو اپنے سر سے لے کر پاؤں تک لمبی چادریں اوڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر کے باہر نکلیں، دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ قابل احترام عورت جا رہی ہے، مسلمان کی ماں بہن جا رہی ہے، کوئی اس کو گندی نگاہ سے دیکھنے کی جرت ہی نہ کرے۔ اپنے گھروں میں نماز کی پابندی کروائیں، خود بھی پابندی کریں۔ 1-2 نمازیں پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہم 1-2 نمازیں پڑھنے کے بعد حق ادا ہو گیا ہے۔ 5 نمازوں کا حکم دیا عرش والے رب نے، ان کو وقت پر پڑھنے کا حکم ہے، اور عصر کی نماز، فجر کی نماز کی خاص تاکید کی ہے جس میں ہم سستی کر لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، جب ہم اپنے گھروں میں، گھر کی 4 دیواری میں قرآن کا قانون چلا دیں گے، ہمارے بس میں ہے، اسلام نافذ کر دیں گے، ہم قیامت کے دن نجات پا جائیں گے۔ ہم سے ملک میں اسلام نافذ کرنے کا نہیں پوچھا جائے گا، اپنے گھروں میں اسلام چالو کرنے کا، بال بچوں پر اسلام لاگو کرنے کا ہم سے حساب لیا جائے گا۔ ہماری ذمہ داری ہے، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نہ نکالیں۔ آج سے اہتمام کریں کہ ہمارے گھر میں گندی خرافات نہیں ہوں گے، وقت ضائع کرنے والے ڈرامے نہیں ہوں گے، اللہ کے دشمنوں کی فلمیں نہیں ہوں گی۔ نکال دیں ان خرافات کو، اپنے گھروں میں سنتوں کو رواج دیں، سنتوں کو رائج کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں کھانا کیسے کھانا ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، کھانا کھانے کی دعا کیا ہے، فارغ ہو کر کون سی دعائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کی دعاؤں کا نصاب ہی پڑھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ اسلام کیسا کامل دین ہے۔ ہمارے بڑوں کو دعائیں یاد نہیں ہوتی، اللہ کے پیغمبر نے ہر موقع کی دعا سکھلائی ہے، ہمیں وہ دعائیں یاد کرنی چاہیے، دعاؤں کی کتابیں موجود ہیں۔
دعاؤں کو یاد کریں، ہر موقع کی دعا پڑھ کر اپنے کام کا آغاز کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارا اسلام تب نمودار ہوگا جب ہم نبی پاک کی اداؤں پر عمل کریں گے، ہر موقع کی دعا پڑھ کر وہ کام کریں گے۔ لیٹرین میں جانے کی دعا کیا ہے، نکل کر دعا کون سی پڑھنی ہے، بازار میں جانے کی دعا کون سی ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، کون سا پاؤں پہلے رکھنا ہے، نبی پاک کی ادا کیا ہے۔ ہم اللہ کے پیغمبر کی اداؤں کے گرویدہ ہوں، تو دعاؤں کو یاد کریں۔ اور دعائیں ہم موقعوں پر نہیں پڑھیں، کیا ہندو پڑھیں گے، کیا سکھ پڑھیں گے جو کافر ہیں؟ ہم مسلمان ہو کر نبی پاک کی دعاؤں کو نہ یاد کرتے نہ ان کا اہتمام کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کو دعائیں سکھلائیں، دینی اداروں میں داخل کروائیں جہاں دینی تعلیم سے بچوں کو راستہ کیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کو نجات پا جائے، اور یہ اللہ کے وعدے ہیں، قیامت آئے گی، آخرت کی زندگی قائم ہوگی، حساب کتاب ہوگا، میزان قائم کھڑا کیا جائے گا، ہر شخص کے عمل تولے جائیں گے اور پرسرات سے گزارا جائے گا۔ حساب کتاب میں پاس ہو گیا تو جنت، فیل ہو گیا تو سیدھا جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ میرے جہنم کی سزا میرے بھائیوں دنیا کی سزا جیسی نہیں ہے۔ اللہ جہنم میں اپنے نافرمانوں کو ڈالے گا، مرنے بھی نہیں دے گا۔ دنیا میں انسان کو کتنی بڑی تکلیف ہو، مر جائے، دنیا کی تکلیف سے چھوٹ جاتا ہے، لیکن قیامت کو اللہ کافروں کو، شرک کرنے والوں کو، منافقوں کو، بد عمل مسلمانوں کو جہنم میں ڈالے گا، موت بھی نہیں آنے دے گا۔ جہنمی خواہش کریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک فرشتے رب تک ہماری درخواست پہنچا دے، اللہ ہمیں موت دے دے، جہنم کا عذاب، اس کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اللہ جواب ہی نہیں دیں گے، 1000 سال گزر جائے گا، جہنمی کرلاتے رہیں گے، چیخ و پکار کرتے رہیں گے، واہ ویلا کریں گے، جان نہیں چھوٹے گی۔ 1000 سال کے بعد جواب آئے گا، انکم ماکثون، اے دوزخیو فریادیں نہ کرو، دنیا میں حق تمہیں پہنچ گیا تھا، قرآن تمہارے گھروں میں موجود تھا، قرآن گھروں میں موجود، نبی پاک کا فرمان کھلا روشن تمہارے سامنے تھا، تم نے اس کو اپنایا نہیں ہے، اب تم نے یہاں جہنم میں ہی رہنا ہے۔ میرے بھائیو دعا کریں اللہ ہمیں آخرت کے دن اپنے قید خانے سے، یہ جہنم کیا ہے؟ اللہ کا قید خانہ جیل ہے، اور دنیا کی جیلوں کی طرح نہیں ہے۔ دنیا کی جیل میں کوئی آدمی جاتا ہے، چھوٹ کر آ جاتا ہے، وہاں تو اللہ موت بھی نہیں آنے دے گا، عذاب ایسا سخت ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہم چند حضرات جو بیٹھے ہیں، ہمارے لیے عبرت کا وہ سبق ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں، آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم نے آخرت کے دن اللہ کے حساب میں پاس ہونا ہے۔ اور پاس ہونے کے لیے صرف داخلہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے نہیں، آپ کا بچہ اسکول کالج میں داخل ہوتا ہے، داخلہ فارم پر کرتا ہے، تو داخلہ فارم پر کر کے وہ یہ نہیں کہہ سکتا میں ایم اے ہو گیا ہوں، پی ایچ ڈی کر لی ہے، یہ تو داخلہ لیا ہے۔ اب اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹی کا ایک نظام ہے، ایک نصاب ہے، اس کو پڑھنا ہے، رات دن کر کے اس میں محنت کرنی ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے کامیاب استاد پکڑنا ہے، محنت کر کے پھر پاس ہوگا، کامیاب ہوگا، سالوں بعد امتحان ہوگا، پاس ہونے پر پھر اس کو ڈگری جاری کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو، ہم کلمہ پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں۔ کلمہ پڑھنا تو اسلام میں داخلہ لینا ہے۔ اب اللہ کا بھی نصاب ہے، ایک کورس ہے جو اس نے نبی پاک پر نازل کیا ہے، وہ قرآن کریم ہے اور اللہ کے پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے۔ لہذا کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام میں داخلہ لینے کے بعد ہماری ذمہ داری ہے، جیسے ہمارے بچے محنت کر کے پاس ہوتے ہیں، کہ اللہ کے کورس کو سیکھیں، کامیاب استاد پکڑے، محمد رسول اللہ جیسا، اللہ کے پیغمبر جیسا کوئی استاد ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑا امام کیوں نہ ہو، بڑا پیر کیوں نہ ہو، میرا پیغمبر سب سے اونچا ہے، سب سے بڑھ کر ہے۔ نبی پاک جیسا استاد پکڑے، آپ سے دین سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنی زندگی عمل کی زندگی گزاریں، پھر قیامت دن حساب ہوگا، اللہ کے حساب میں پاس ہوگا تو جنت کا داخلہ، جنت کی ڈگری ملے گی، ورنہ فیل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح معنی میں قرآن کے ماننے والے بن جائیں۔ ہمارے بھائی شعیب کی طرح ہم اپنے بچوں کو قرآن کی طرف لائیں۔ سب سے زیادہ فکر ہم اپنے بچے بچیوں کے بارے میں یہ کریں کہ ان کو جہنم سے کیسے بچانا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ پائیدار قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اور ہم دنیا سے ناکام ہو کر چلے جائیں، بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔
میں اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ مجھے بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں دین والے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے، دنیا دار نہ بنے۔ دنیا دار کتنے آئے، سب مر کھپ گئے، قارون جیسے آئے، فرعون جیسے آئے، ابو جہل ابو لہب جیسے نام و نشان بھی نہیں ہے دنیا داروں کا۔ اور قرآن پڑھنے والے، قرآن سیکھنے والے اللہ کے ہاں سرخرو ہوتے ہیں، ان کی زندگی کامیابی کی زندگی ہوتی ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں، اسلام کو سمجھیں۔ صحابہ کرام جب مسلمان ہوتے تھے، خواہ بوڑھے ہوتے تھے، اسلام سیکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ہم اس میں اور سمجھتے ہیں کہ ایسی کامیاب ہو جائے گا بغیر محنت کے۔ کورس کو پڑھیں جو اللہ کا کورس ہے، جو نبی پاک پر نازل کیا گیا ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں، اس کے مطابق عملی محنت کریں، تب قیامت کو سرخروئی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی قرآن کریم کے صحیح معنی میں ماننے والے بنا دے۔ ہم دنیا کی اتنی فکر نہ کریں جتنی ہمیں فکر اپنی آخرت کی نجات کی ہو۔ اللہ ہمارے بچوں کو دین کے رہنما بنائے، قرآن کے حافظ بنائے اور دین کے عالم بنائے، عالم با عمل بنائے۔ ایسا عالم جو عمل نہیں کرتا، یہ علم اس کو لے ڈوبے گا۔ عالم ہو اور نمازوں میں سویا رہے، حافظ ہو قرآن کا اور نمازوں سے غائب ہو۔ ہم دیکھتے ہیں، میرے بھائیوں میں خود دیکھتا ہوں، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری رمضان میں گویا اسپیشل وہ بک کیے جاتے ہیں قرآن سنانے کے لیے، لیکن فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں، اذانیں سنتے ہیں، اقامتیں ہوتی ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے۔ قرآن صرف حفظ کرنا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ یہ قرآن عمل کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ہدایت ہے، یہ اپنی زندگی میں اس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے، ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اور زندگی میں قرآن کو نہیں اپنایا، فوت ہونے کے بعد قرآن خوانیاں شروع ہو گئیں، بالکل بے فائدہ ہے۔ قرآن رسمیں ادا کرنے کے لیے نہیں ہے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اور بات لمبی کروں، تو میرے بھائیو ہم سمجھ جائیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، رب تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہیں، نبی پاک کو اپنا رہنما، اپنا امام، اپنا قائد مانتے ہیں، تو ہمیں کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے، تب قیامت کو نجات ہوگی۔ یہ نہ سمجھے بس باتیں ہیں، ایک کان سے سنے دوسرے سے نکال دیں، نہیں، یہ اٹل فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ نے زندگی دی ہے کیوں؟ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ قرآن تو گویا دعائیاں دیتا ہے، اے مسلمان زمین پر بسنے والوں، تمہیں اللہ نے زندگی دی، پھر موت آ جاتی ہے۔ انسان نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ مرضی سے جاتا ہے، لانے والا لے آتا ہے، پھر لے جانے والا لے جاتا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں 29واں پارہ سورہ ملک میں، لیبلوکم، تاکہ تمہاری آزمائش ہو۔ تمہیں اللہ نے جنت کی کوٹھیوں کا وارث بنانا ہے، جنت کی نعمتیں عطا کرنی ہیں، تم اللہ کے مہمان ہوگے جنت میں، اور رب تمہارا میزبان ہوگا۔ وہ اللہ رب العزت بھی پھر کھٹکا بجا کر دیکھتا ہے کہ میرا بنتا ہے یا نہیں، معمولی تکلیف آنے پر میرے در میں جھکتا ہے یا غیروں کے سامنے جا کر سر جھکاتا ہے، ان کے نام کی دعائیاں دیتا ہے۔ لیبلوکم، یہ زندگی ہماری امتحان گاہ ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، جب سے انسان دنیا میں آ جاتا ہے، ہوش سنبھالتا ہے، عقل والا ہوتا ہے، سمجھدار، تب سے لے کر موت تک گویا یہ کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے۔ کمرہ امتحان میں ہم بیٹھے ہیں ہر وقت، رات کو بھی دن کو بھی۔ اپنے کاروبار میں بیٹھے ہوں تب بھی کہ کیسا کاروبار کرتے ہیں، ہمارے حکمران اسمبلیوں میں ہوں، اپنے ایوانوں میں ہوں، وہاں بھی وہ امتحان ہو رہا ہے، اللہ کی آزمائشیں آ رہی ہیں، قدم قدم پر اذانیں ہوتی ہیں، اقامتیں ہوتی ہیں، دعوت دی جاتی ہے، قرآن بلاتا ہے، اسلام جو ہے دعوت دیتا ہے۔ تو جب سے انسان دنیا میں آ جاتا ہے، موت تک کمرہ امتحان میں بیٹھا ہوا ہے، امتحان دے رہا ہے۔ اس کا حساب اللہ رب العزت نے قیامت کو لینا ہے۔ ہمیں یقین ہونا چاہیے یہ قرآن کے وعدے ہیں، مسلمان بن کر زندگی گزاریں، صحیح مسلمان۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو توفیق مہیا کرے کہ ہم کافروں کی نکالی نہ کریں، شادی بیاہ کے موقع پر انگریز کی رسمیں ادا نہ کریں۔ نبی پاک نے بھی شادیاں کی ہیں، غمی کے دن گزارے ہیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں، اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو قیامت کو سرخرو ہوں گے، اللہ کی کوٹھیوں کے دعوت کے انتظامات کے حقدار بنیں گے، اور اپنی منمانی کرتے رہے، غفلت کی زندگی گزارتے رہے، اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، بس لے گا لوگوں کو دیکھتا ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، کدھر لوگ زیادہ ہیں، کس طرح شور مچانے والے زیادہ ہیں۔ حق کو سمجھیں،
حق کس سے ملتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کو رہنما بنا کر قرآن کے مطابق پوری زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ ہماری نجات ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔